سوری ایک اور بات ایڈ کر دوں, سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ چلیں ہم نے مان لیا ایک عوام کا کانسیپٹ بڑا زبردست ہے, لیکن جو وہ سائڈ ہے جو یہ شکایت کرتی ہیں, ظاہر ہے وومن کی شکایت ہے اور ہو سکتا ہے ویلڈ ہو, کہ وہ قوام ہے کہاں, وہ نظر نہیں آ رہا مردوں میں. تو آپ کاؤنسلنگس چکیں کرتی ہیں ماشاء اللہ, میرڈ کپلس کو بھی شاید آپ کرتی ہیں یا میرڈ وومن کو کرتی ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ سچویشن اتنی خراب ہے پاکستان میں کہ وہ مرد ہے ہی نہیں, یا دیر از سم ہوپ کہ نہیں ایسے مرد موجود ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا کوئی پازیٹیوٹی ہے ہماری جو ان میرڈ سسٹرز ہیں ان کے لیے کہ یس دیر آر سچ مین جو کہ اس کانسیپٹ پہ ابھی تک ہیں؟ بالکل الحمدللہ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ جب تک اسلام باقی ہے تو ایسے لوگ بھی باقی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. بالکل صحیح. اور ایسے جو بھی انسان ہوں گے وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, چاہے وہ بیوی کے لیے ہیں چاہے وہ پوری دنیا کے لیے ہیں, ان کو ضرور امپلیمنٹ کریں گے. ہاں انسان سے جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں, نہ چاہتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ کسی کی حق تلفی کر دے. جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہم ان کی اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کر جاتے ہیں, گناہ کر جاتے ہیں, بہت سی چیزیں کر جاتے ہیں, تو انسان تو پھر ان کے ساتھ تو کرتے ہوئے ہمارا جو ہے وہ کیفیت بھی نہیں ہوتی. تو بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اور الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں. میں اس چیز کو اس طرح بھی لیتی ہوں, اس کی ایگزامپل میں یہ بھی دینا چاہوں گی کہ میرے ہسبینڈ خود بھی جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا, الحمدللہ پہلے بھی ان کے پاس نالج تھی, بٹ وہی بات ہے کہ ان کے عمل میں وہ چیز اس وقت اتنی موجود نہیں تھی. لیکن جب شادی ہوئی, ہم دونوں نے جب دین کی طرف زیادہ رجحان بڑھا اور دین کو اور اچھی طرح سے پڑھنا شروع ہوا, تو وہ ہی واز سارٹ آف اے پرسن جو اٹھ کے گلاس بھی نہیں پکڑتے تھے پانی کا, بیکاز وہ ان کا جو بھی گھر کا ماحول تھا. تو آئی فاؤنڈ ہم واشنگ پاٹس, میں نے ان کو برتن دھوتے ہوئے ایک دو دفعہ دیکھا کچن میں, آئی واز سرپرائز. میں نے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے لوگ موجود, الحمدللہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہمارے آس پاس موجود ہیں, خواتین بھی موجود ہیں اور مرد حضرات بھی موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مرد ہیں یہ ہمارے اپنے گھر میں موجود ہیں, ہمارے بیٹے کی شکل میں, ہمارے بھائی کی شکل میں. اگر ہم اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے, تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم یہ مرد اب آگے بنا سکتے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کو ہم یہ مرد دے سکتے ہیں کہ جن کے پاس جو اس طرح کے قوام بنے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. تو آپ نے وہ ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا تھا کہ جو ہے وہ اگر اس طرح کے وہ کر رہے ہیں. دیکھیے وہی بات آ جاتی ہے کہ اسلام نے جو ہے آپ کو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اس طرح کے مظلوم بن جائیں کہ بالکل آپ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیں. میرے پاس جب بھی کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں نا, تو میں ان کو یہی, جب وہ بہت زیادہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنا مسئلہ بتاتی ہیں, اور ان کو ظاہر سی بات اپنا مسئلہ بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ شاید ان سے بڑا مسئلہ پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا. تو میں ان کو سب سے پہلی ایڈوائس یہ کرتی ہوں کہ نہیں, آپ اس سے ذرا باہر نکل کر دیکھیے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنا مسئلہ بہت بڑا لگ رہا ہے, لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے مسئلے موجود ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوگی اس کو دیکھنا. اس کے بعد میں ان کو ایڈوائز ضرور کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے, ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ نہیں اب جو ہے نا یہ بات جو ہے میرے جو ہے ایمان پر آ گئی ہے, یعنی کہ اس کے بعد جو ہے نا اب میں فتنے میں ہی پڑوں گی, اب میں یا تو کفر کی طرف چلی جاؤں گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سوال کرنے لگوں گی کہ میں کیوں, میرے ساتھ کیوں, میں نے ایسا کیا کیا تھا, اور وغیرہ وغیرہ, یا پھر میں کسی اور مزید فتنے میں پڑ جاؤں گی, کسی اور حرام چیز میں پڑ جاؤں گی. تو ایسی سچویشن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پوائنٹ پر آ گئی ہیں, تو پھر اٹ از بیٹر کہ آپ ایک اسٹیپ لیں. سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کے پاس جائیے. فیملی والے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس قابل ہیں کہ وہ انوالو ہوں گے اس چیز کے اندر, آپ لوگوں کے بیچ میں صلح کرائیں گے, پرابلمس کو سالو کریں گے. جیسے ایمان نے بھی کہا تھا کہ کمیونیکیشن از ویری نیسیسری ان ایوری ریلیشن شپ آئی فیل. تو اگر میرج کی بھی بات کی جائے تو ایک تو پہلی بات ہے کہ کمیونیکیشن شروع سے ہی کیجیے. یہ بھی نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد جا کر آپ ایک دن بیٹھتے ہیں اور پھر ایک پٹاری کھولتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے 2002 میں آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ 2002 میں ہی آپ کو ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ آج جو آپ نے بات کی ہے مجھے پسند نہیں آئی, یہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کمیونیکیشن آپ کی چلتی رہنی چاہیے. اس کے بعد آپ فیملی کو انوالو کریں. اگر فیملی سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ مسئلہ حل ہو پا رہا ہے, تو اسلام نے آپ کو باقی رائٹس بھی دیے ہیں. آپ جو ہے کسی اسلامک اسکالر کے پاس جا سکتے ہیں, یا پھر آپ الٹیمیٹلی پھر لاء کے پاس جا سکتے ہیں, ان سے ہیلپ سیک کر سکتے ہیں کہ مجھے میرے رائٹس اس طرح کے جو اسلام نے مجھے دیے ہیں مجھے نہیں مل رہے, تو اس کا کیا سولوشن ہے. تو اگین وہی والی بات ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے صبر بے شک
اس کا ہم جتنا صبر اس دنیا میں کر لیں گے، آخرت میں ہم نے یہی جو ہے خواہش کرنی ہے، قیامت کے دن مرنے کے بعد ہم نے یہی خواہش کرنی ہے کہ کاش میں نے صبر زیادہ کر لیا ہوتا تو میرے پاس اور اجر موجود ہوتا. لیکن اگین آپ نے اس لائن کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اس لائن پہ جہاں پہنچ جائیں کہ جہاں آپ کو لگے کہ اس کے بعد اگر میں نے مزید صبر کیا تو میری آخرت خطرے میں پڑ رہی ہے، تو وہاں پر بے شک آپ ایک اچھا ڈیسیجن لیجئے، لیکن ایک سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لیجئے، ایک جذباتی ڈیسیجن مت لیجئے. بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اسی سے